اور جو اصل مقصود تھا شبہوں کا جواب وہ بھی آ گیا۔ اب بعض ذیلی مضامین کا یہاں سے ذکر ہے اور یہود کے اکاذیب پر رد ہے۔ سیقولون ثلاثۃ، ان قریب کہیں گے تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور کہیں گے پانچ تھے وہ، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، پتھر چلانا بن دیکھے نشان کے، یعنی یہود کے مختلف اقوالیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب بلا تحقیق، بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، تو مقصد کیا ہے کہ یہود کے ہاں ایک خطرناک مرض یہ بھی تھی کہ وہ تعمق فی المسائل کے مریض تھے۔ تعمق فی المسائل کا معنی فضول ابحاث، جن کا مقصد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ عادت آج بھی بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ وہ لایعنی ابحاث میں پوری عمر ضائع کرتے ہیں، جیسے ہمارے مناطق ہیں یا فلاسفہ، مناطقہ اور فلاسفہ، ان کی پوری زندگی لایعنی بحثوں میں صرف ہوتی ہے بلا نتیجہ۔ تو یہود میں بھی یہی عادت تھی کہ لایعنی مسائل، بے مقصد اور فضول ابحاث، اس کو وہ تحقیق سمجھتے تھے۔ مثلا جی اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اب یہ تعداد سے کیا مقصد ہے؟ اس کا نہ عقیدے کے ساتھ تعلق ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ پھر اس میں بھی اپنی اپنی تحقیق، تین تھے جی، پانچ تھے جی، سات تھے جی، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعمق، فضول تعمق اور لایعنی ابحاث۔ تو اختلاف انہی کے اس اختلاف کا بیان ہے، اور شریعت میں یہ چیزیں عبث کے قبیل سے ناجائز ہیں۔ سبق یہ ہے کہ لایعنی ابحاث، لایعنی اختلافات کا شکار نہ ہو، جو مقصد کی بات ہے اس کو سامنے رکھو اور اسی کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے
اکثر لوگ بھی انہی لایانی ابحاث میں مبتلا ہیں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے اور پھر چلے جائیں گے فلانا بابا، اور بابے سے پھر ہاتھ نہیں نکلا، ساری زندگی بابا ہی چلا۔ اسی طرح جی گدھا کتنی چیزوں کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے، یہ قرآن پاک کے حاشیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ 4 چیزوں کو دیکھ کر گدھا آواز نکالتا ہے۔ مرغا کتنی چیزوں کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے۔ یہ ایسی فضول بحثیں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کہیں گے 7 ہیں، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا ان کا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، فرما دیجئے میرا رب جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ، ان کی گنتی کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتا ان کو، یعنی ان کی گنتی کو، الا قلیل، مگر بہت کم لوگ۔ فلا تمار فیہم، پس نہ بحث کر، فیہم ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر بحث سرسری، یعنی یہ آیت پڑھ کر سنا دیا کرو، لمبی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اہل کتاب کے اپنے اقوال متعارضیں اور کتنے تھے اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ مقاصد میں سے ہے ہی نہیں۔ بعض علماء نے سبعۃ وثامنہم کلبہم سے استنباط کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے 2 قول، ثلاثۃ والا، خمسۃ والا، ان کو رجمًا بالغیب کہہ کر رد کر دیا، لیکن سبعۃ والے قول کو رد نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی رائے ہے کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ تو بہرحال وجہ یہی ہے کہ پہلے اقوال کو رجمًا بالغیب سے رد کیا، اس کو رد نہیں کیا۔ اس لیے ما یعلمہم الا قلیل پر امام بغوی رحمہ اللہ، ابن کثیر وغیرہ حضرات نے، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ذکر کیا، انا من القلیل، کہ ان قلیل میں سے میں بھی ہوں۔ کانو سبع، کہ اصحاب کہف 7 تھے۔ یہ ہے استنباط۔ استنباط ظنی ہوتا ہے، اس کو منصوص نہیں کہا جا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ کیا ہے، استنباط اور اجتہاد۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس پر گفتگو کی ہے کہ اصحاب الکہف کے نام کیا تھے۔
فرماتے ہیں کہ ان کے نام معلوم نہیں ہیں، کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ اسی طرح امام ماتریدی جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ماتریدی، ان کی کتاب ہے تعویلات اہل سنت، قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو تعویلات اہل سنت میں انہوں نے بہت بہترین جملہ لکھا کہ اصحاب الکہف کے نام اور ان کی تعداد کی بحثوں میں پڑھنا یہ فضول باتیں، کیونکہ ان کے نام اگر اتنے اہم ہوتے تو قرآن ان کو بیان کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے۔ جب قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بھی اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتے۔ آج کل تو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اصحاب کہف کے ناموں کے تعویذ بنائے جاتی ہیں تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے کہ اصحاب کہف کے نام کا تعویذ ہوگا تو دکان، گھر وغیرہ میں برکت ہوگی، اور یہ عقیدہ تعصیر تک غلو کیا جاتا ہے جو خالص اور صریح کفر پہ مبنی ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پس نہ بحث کرنا ان کے بارے میں، ہم نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا جو مقصد کی بات تھی، باقی جو مقاصد میں سے نہیں ذیلی ابحاث ہیں جن میں کوئی دین کا فائدہ نہیں ہے، ان ابحاث میں یہودی اگر بحث کرنے آئیں، سوال بھی ان کا تھا، تو آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں اصول بھی آ گیا کہ جتنا قرآن نے بیان کر دیا اس پہ ایمان رکھا جائے، یا اس کا جو بیان حدیث میں آ گیا اس پر ایمان رکھا جائے، اور اسرائیلی روایات کے در پہ نہ ہوا جائے، اور ان یہودیوں کے اقوال یا اہل کتاب کے اقوال سے صرف نظر کی جائے، ان کی تحقیق کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ آج ایک مستقل طبقہ موجود ہے، نیچری طبقہ، ان کو انگریزوں کی اور یہود و نصارہ کی تحقیق پر اعتماد ہے، لیکن قرآن پر اعتماد نہیں۔ جو گورے تحقیق کرتے ہیں تو اس کی طرف یہ زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، اور قرآن کو بھی ان گوروں کے تابع کرنے کے درپے ہوتی ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں سبق ہے کہ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی غیر مسلم اس کی تحقیق کا اعتبار ہی نہیں، خصوصاً دینیات کے باب میں اس کی تحقیق ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ استفتاء کرنا اصحاب کہف کے بارے میں ان یہودیوں سے، احدن کسی سے بھی، یہود سے اہل کتاب، یہود اہل کتاب وغیرہ سے اصحاب الکہف کے متعلق سوال بھی نہیں کرنا، استفتاء بھی نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ
لشیء انی فاعل ذالک غدا، اور مت کہو کسی چیز کے لیے کہ بے شک میں کرنے والا ہوں اس چیز کو غدن آئندہ۔ غدن کا معنی غد معروف نہیں، مطلق استقبال، غدن آئندہ، الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء اللہ ملتبسا بمشیت اللہ قائلا ان شاء اللہ، از مدارک، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ تعالی کے چاہنے کو ملا دیا کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب بھول جاؤ، اذا نسیتا حصول برکت کے لیے۔ تو یہاں وَلَا تَقُولَنَّ یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کا مطلب کہ کلام کے درمیان میں آ گیا، اس کا ما قبل ما بعد کے ساتھ تعلق اور ربط معروف نہیں ہوتا۔ جیسے استاذ پڑھاتے ہوئے درمیان میں کوئی بات کرتا ہے یا کسی طالب علم کو کہتا ہے بھئی سیدھا ہو کر بیٹھ، یہ ہوتا ہے جملہ معترضہ سبق کے دوران۔ جہاں پر جو مسئلہ چل رہا ہے درمیان میں جملہ معترضہ لایا گیا، اور اس میں تعلیم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تربیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب، تعدیب، تربیت اور تعلیم دینا مقصد ہے۔ کہ جب مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ یہود نے سوال کیا یا کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو 17 دن تک وہی بند ہو گئی، اور یہود یا ان کے نمائندے روزانہ پوچھتے تو آپ فرماتے کل بتاؤں گا، اور اس کی اب یہاں وجہ بیان کی گئی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ اصل وجہ تھی کہ انشاءاللہ نہیں کہا تو اس کی تربیت مقصود تھی، تعلیم مقصود تھی، اور یہ جملہ خالص مبنی بر توحید ہے۔ مت کہو کسی چیز کے لیے بھی، لشیء، شیء مادۃ عام، پھر اس پر تنوین تنکیر کیے، کسی چیز کے بارے میں بھی یہ مت کہو انی فاعل، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک اس چیز کو، غدن کل، آئندہ، مگر ساتھ انشاءاللہ کہا کرو۔ انشاءاللہ کا کیا معنی؟ اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ نے چاہا، میں کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہ جملہ تو چھوٹا سا ہے انشاءاللہ، لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پوری توحید اس جملہ میں ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ذرہ پر بھی اختیار نہیں رکھتے، اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اس لیے کسبی اختیار اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ، کسبی چیزوں میں بھی جب تک اللہ نہ چاہے تو آدمی کسب بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کسبی چیزوں کا اختیار تو دیا جاتا ہے ہر انسان کو، لیکن وہ کسبی چیزوں کا اختیار بھی
چلتا ہے بمشیت اللہ الا ان یشاء اللہ انشاء اللہ. اب انشاء اللہ دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلی بھی کہتے ہیں اور شیعہ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں انشاء اللہ، لیکن سمجھتے نہیں. تو انشاء اللہ کا کیا معنی ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. نہ پیر کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ پیغمبر کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہاری مشیت نافذ نہیں ہوتی، مشیت اللہ تعالی کی نافذ ہوتی ہے. تو اگر یہ جملہ سمجھ لیا جائے تو خالص توحید ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے رب کو جب بھول جائے. اس کے متعدد تفاسیر ہیں. سیاق کے مطابق یہاں ذکر سے مراد ہے ذکر انشاء اللہ. اگر آپ بھول جاتے ہیں تو تبرک کے لیے جب یاد آئے تو انشاء اللہ کہہ دیا کریں. وَقُلْ عَسَىٰ، اور فرما دیجئے ہو سکتا ہے کہ رہنمائی کرے اللہ میری لِأَقْرَبَ، زیادہ قریب، من ھذا، اس اصحاب کہف کے قصہ سے، رشدا، از روئے ہدایت کے اعتبار سے. ہاں بھئی، عصا ہو سکتا ہے، یہ بادشاہی وعدہ ہے. عصا بادشاہ اسی طرح وعدہ کرتے ہیں، امید یقین کے معنی میں ہوتی ہے. قل، عصا فرما دیجئے ہو سکتا ہے، این یہدینی، یہ کہ رہنمائی کرے میری ربی، رب میرا، لِأَقْرَبَ، زیادہ قریب، من ھذا، ھذا کا مشار الیہ قصہ اصحاب کہف، اصحاب کہف کے قصہ سے، راشدہ، ہدایت کے اعتبار سے. یعنی جس طرح اللہ تعالی نے مجھے اصحاب الکہف کا قصہ بتایا جو میری نبوت کی دلیل ہے، اللہ تعالی اس سے بھی واضح اور وزنی دلائل میری نبوت پر قائم کرے گا. اس سے بھی اور وزنی دلائل میری نبوت پہ قائم ہوں گے، قائم کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، وَلَبِثُوا، اور ٹھہرے رہے اپنی غار میں. یہ ہے، پیچھے اختلاف تھا کہ کتنے ہیں. اب دوسرا اختلاف ہے یہودیوں میں کہ کتنے سوئے تھے. یہود میں اختلاف ہے. بعض یہودیوں نے اس کو 300 سے کم، بعض نے اس سے بہت اوپر، یہ بھی مختلف اقوال تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی، ھذا خبر من اللہ عن مدت لبسہم، یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ وہ کتنے ٹھہرے. 309 سال. 309 سال قمری حساب سے. حساب دو چل رہے ہیں، ایک ہے شمسی اور ایک ہے قمری. قمری جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اسلامی مہینے وہ قمری ہیں. محرم، صفر، الی آخری، یہ کون سے ہیں؟ قمری ہیں. اور یہ جو جون جولائی ہے یہ شمسی ہیں. یہ شمسی ہیں، وہ قمری ہیں. اور ہر 35 سال کے بعد جب شمسی یا انگریزی کہہ لو
یا شمسی کہہ لو، ہر 35 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے ہر 35 سال کے بعد۔ تو اس لحاظ سے جو شمسی تھے وہ 300 سال تھے اور جو قمری تھے وہ 309 سال تھے، 9 سال اوپر تھے۔ تو اس لیے یہاں پر دونوں کو ذکر کر دیا اور قمری گنتی کیلنڈر بیان کیا، 300 سنین وازدادوا 9، یہ جو وازدادوا 9 ہے یہی فرق ہے۔ اس لیے زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں مسئلہ ہے کہ وہ قمری مہینوں کے اعتبار کیا جائے گا، سال قمری سال کا، کیونکہ اگر شمسی کا حساب کیا جائے تو ایک آدمی کی عمر اگر 90 سال ہے، 70 سال زکوٰۃ دی تو 70 سال میں 2 سالوں کی زکوٰۃ رہ جائے گی، تو اس لیے وہ اس کے ذمہ ہوگی۔ تو احکام نماز وغیرہ اس کا تعلق تو شمس کے ساتھ تھے، اور باقی رمضان، زکوٰۃ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے قمر کے ساتھ۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، فرما دیجئے اللہ ہی جانتا ہے بِمَا لَبِثُوا، اس مدت کو جو ٹھہرے وہ، یعنی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی مدت ٹھہرے، یہودیوں کو معلوم نہیں۔ یہودی ایسے اٹکل پچو لگا رہے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی مدت وہ سوئے رہے، اور اللہ نے کیا بیان کی، وہ کتنی مدت ہے، 309 سال، یہ مدت صحیح ہے، بس ختم۔ اب آ گیا لہو غیب السماوات، یہاں سے نتیجہ، 2 نتیجے بلکہ 3 نتیجے قرآن نے نکالے کہ اصحاب الکہف سے ثابت کیا ہوا، اصحاب الکہف کے قصہ سے ثابت کیا ہوا، حاصل کیا نکلا۔ اب قرآن خود نتیجہ بیان کر رہا ہے۔ پہلا نتیجہ لہو غیب السماوات والارض، لام اختصاص کا ہے، لہو کی تقدیم حصر کے لیے ہے، غیب کی اضافت السماوات کی طرف استغراق کی ہے، اور معنی یہ ہے آسمان و زمین کے سب غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ہاں کرو معنی، آسمان و زمین کے سب غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی زندہ، کوئی مردہ آسمان و زمین کے سب غیب نہیں جانتا، اور اسی کا نام ہے ما کان ما یکون، جمی ما کان ما یکون کا علم اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی زندہ، کوئی مردہ جمی ما کان ما یکون کا عالم نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ جمی ما کان ما یکون کا عالم سمجھا جائے گا تو یہ سمجھنے والا مشرک ہوگا جی، کیونکہ شرک کیا چیز ہے، خواص الہی میں مخلوق کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے خواص علمیہ، خواص تصرفیہ، اس میں مخلوق کو شریک کرنا۔ تو خواص علمیہ میں سے خاصہ ہے آسمان و زمین کے سب غیب جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کے علمی خواص میں سے خاصہ ہے۔ اگر یہ کسی کے لیے بھی عطائی مانے، تفویضی مانے، عرضی مانے، جو بھی مانے، جس تعبیل کے ساتھ بھی مانے تو وہ مشرک ہے۔
اب سر بھی و اسمے، دوسرا مسئلہ اب سر بھی و اسمے، اب سر بھی و اسمے کیا معنی؟ کیا خوب دیکھنے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے۔ خوب کا کیا معنی؟ ما فوق الاسباب سننے والا، ما فوق الاسباب جاننے دیکھنے والا، ما فوق الاسباب سننے والا، ما فوق الاسباب دیکھنا، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ دو، تیسرا ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مختار، کوئی متصرف۔ اس جہان پہ تصرف کرنا یہ بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اب کتنے نتیجے آگے؟ تین۔ یہ تین مسئلے ثابت خود قرآن کر رہا ہے کہ اصحاب الکہف کے اس قصہ سے تین مسائل واضح ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ واضح ہوا کہ غیب دان صرف اللہ ہے۔ کیسے واضح ہوا؟ کیسے واضح ہوا کہ اصحاب کہف کی حالت دیکھ لو، 309 سال تک ٹھہرے لیکن انہیں اپنے ٹھہرنے کی مدت کا علم نہ ہوا۔ کامل اولیاء تھے، اپنی مدت کے ٹھہرنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ تو اس سے ثابت ہوا لہو غیب السماوات والارض۔ اور دوسرا، حالت نوم میں اسباب ختم ہوئے کیونکہ ادراک قبض ہوا، تو ایسی حالت میں اصحاب کہف نہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے دیکھنے والا بھی اللہ۔ اور تیسرا، جو اپنے گھروں سے جان بچانے کے لیے نکلے، اپنی کروٹیں نہیں بدل سکتے تھے اور اپنی جان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ما لہم من دونہ من ولی، کہ اللہ نے کسی کو اختیارات عطا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا متصرف نہیں۔ یہ تین نتیجے قرآن نے خود بیان کر دیے، تین سبق۔ تو اصحاب الکہف سے کے واقعہ سے کتنے بڑے سبق ملے؟ تین۔ پہلا سبق، غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ دوسرا، ما فوق الاسباب دیکھنے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور تیسرا، مختار کل صرف اللہ۔ یہ تین نتیجے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو اصحاب الکہف کے واقعہ میں بہت سارے اسباق ہیں جو قرآنی مقاصد ہیں۔ مثلا چند ایک سن لو۔ نمبر 1، ولایت کا معیار۔ ولایت کا معیار مسئلہ توحید اور مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ نمبر 2، اصحاب الکہف کے واقعہ میں سبق ہے، اہل توحید کے لیے بشارت ہے کہ جو آدمی اللہ تعالی کی توحید میں مخلص ہو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کی 5 وجوہ سے حفاظت کی، وہ آپ مفصلاً پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ نمبر 3، توحید کے لیے جو آدمی گھر بار سب کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک توحید کی بہاریں نہ دکھا دے۔ اور نمبر 4، مسئلہ توحید بیان کرنے والا
اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہوتا ہے کہ نقلبہم ذات الجمین، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت اور ہر سکون کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ چار۔ نمبر 5، پانچواں سبق یہ ملا کہ فرار عن الفتن، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سورۃ الکہف اس میں فتنہ دجال سے حفاظت ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے واقعات ایسے بیان کیے کہ اگر ان واقعات کو سمجھ کے عمل کیا جائے تو آدمی فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جیسے یہ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فتنوں کے مقابلہ میں ایمان کے اظہار کے بعد ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار بال، اپنے باپ ماں سب خاندان کو چھوڑ دیا اور شہر کو چھوڑ دیا، وزراء کے گھروں کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں سبق ہے الفرار عن الفتن، ایمان کو بچانے کے لیے مال دولت، گھر بار، ماں باپ، ان کو چھوڑ دینا، یہ اصحاب الکہف کے اس واقعہ سے واضح ہوا کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور جس آدمی میں یہ ہمت پیدا ہو جائے فرار عن الفتن کی، اس کو دجال کا فتنہ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ دجال کا بس اسی پہ چلے گا جو دنیا کو دین پر ترجیح دے گا، مادیت پرستی اور حب الدنیا، اس کو دین پر ترجیح دینے والا ہے، اور جس کا دین کے ساتھ قربانی اس حد تک ہے کہ نوجوان ہو کر بھی اتنا تسلب ہے کہ سب کچھ کو چھوڑ دیا دین کی حفاظت کے لیے، تو اللہ تعالی ایسے متسلب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تسلب پیدا کرنے کا درس ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5۔ اور اسی 5ویں نمبر پر یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لو کہ دجال دجل سے، اور دجل کا کیا معنی؟ ملمہ سازی، 2 نمبری، ظاہر کچھ اور باطن کچھ، صورت کچھ حقیقت کچھ۔ جس طرح ٹھگ باز ہوتی ہیں، تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیتی ہیں، یا کوئی کالا رنگ ہو تو اس پر میک اپ، نورانی میک اپ، یہ نہیں کہ نیچے بالکل باندر کا بچہ ہے۔ اور خصوصاً آج کل کے اہل بدعت، مفتیان کرام اور خطیبان کرام جو اہل بدعت کے ہیں، تو یہ سارے امریکہ برطانیہ کی کریمیں لگا کر اور پاؤڈر شوڈر لگا کر سرخیاں بھی لگاتی ہیں، تو وہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ جی ہمارے چہروں پہ نور بہت ہے، حالانکہ وہ نور نہیں، وہ نرا سور ہے یہ سب مصنوعی نور۔ ان شیاطین کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نور کہتے کس کو ہیں۔ اگر نور گورے رنگ کا نام ہے تو پھر تو بلال کے چہرے پہ بالکل نور نہیں تھا، پھر کسی حبشی یا ان کے چہروں پہ نور نہیں تھا۔ تو اگر نور گورے رنگ کا نام ہے تو ابو لہب کا رنگ بڑا چمکتا تھا، ٹرمپ کا رنگ بھی بڑا چمکتا ہے، گوروں کی زنانیوں کا، گوریوں کا رنگ بھی بڑا چٹا سفید ہے، تو ان کے چہرے پہ بھی بڑا نور ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے۔ اسی لیے تو سر سید کو دھوکہ ہو گیا، کہتے حوریں یہی ہیں، تو حوریں یہ ہیں، یہ چٹی چمڑی یا گورا رنگ یہ نور نہیں، چٹا چمڑا تو باندر کا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے ککے باندر۔ ادھر آپ قریب دیکھیں، بڑھانے کے گدھے بہت سارے گورے ہیں، کیا کہیں گے بھائی؟ ان پر
ان کے چہرے پہ بھی بڑا نور ہے کیونکہ بالکل گورے ہیں. تو یہ عجیب تقسیم ہے. تو دیکھیں بھائی کیا کہا میں نے، دجل ملمہ سازی، اندر کچھ باہر کچھ. دجال سے پہلے ایک دجالی تہذیب ہے جو اس وقت عروج پر ہے، دجالی تہذیب، اور جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. ظاہر میں حقوق نسبہ کا نعرہ ہے، حقوق نسبہ، اور باطن میں فحاشی اور عریانی ہے. اب یہ وہی دجل ہے، دجالی تہذیب. اسی طرح بظاہر دہشت گردی کے خلاف پروگرام ہے، دہشت گردی کے خلاف نیٹ ورک ہے، اور حقیقتاً جہاد کے خلاف. جہاد کا نام دہشت گردی رکھ دیا. اب ایک آدمی کھڑا ہو کے جہاد کا انکار کرے، پوری دنیا اسے کافر کہے گی. لیکن اب جہاد کا رد نہیں کر سکتا، تو رد کس کا کر رہا ہے؟ دہشت گردی کا. تو اب دہشت گردی کا عنوان بدل دیا، یہ ہے دجل. اسی طرح ایک آدمی کہے کفریہ نظام، کافرانہ نظام، تو کوئی مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ہم کافرانہ نظام چاہتی ہیں، کفر کی ہم حمایت کرتی ہیں. کفر کے اوپر پردہ چڑھا دیا جمہوریت کا. دجل کی انتہا جمہوریت. حالانکہ یہ کوئی کفریہ نظام، طاغوتی نظام، دجالی نظام، اور اوپر جب جمہوریت کا پردہ آیا تو اب مولوی بھی ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے جمہوریت پہ قربانیاں دی ہیں، اور ہر کلمہ پڑھنے والا ساتھ. حالانکہ اس پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں طبقے متفق ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا کفر جمہوریت ہے. مغربی جمہوریت سب سے بڑا کفر ہے. بریلوی تحریرات میں بھی یہ موجود ہے، دیوبندی تحریرات میں بھی یہ موجود ہے. اہل حدیث تینوں طبقے جمہوری نظام کے کفر ہونے پر متفق ہے. لیکن دجل کیا ہے، دجالی نظام کیا ہے کہ اسلامی جمہوریت، جس طرح بدعت حسن ہے، اسلامی جمہوریت، اسلامی جمہوریت نام اوپر رکھ دیا گیا، ٹائٹل بدل دیا گیا. یہ ہے دجالی تہذیب. اور دجالی تہذیب کا سب سے اہم چیز فحاشی، عریانی، کفر کو اسلام کے لبادے میں پیش کرنا اور اسلام کو مختلف نام دے کر بدنام کرنا، اس کی تضحیق کرنا. اب حیا ہے، امریکہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں آتے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حیا کو امریکہ میں بیماری کہا جاتا ہے. جو لڑکی پردہ کرے اس کو کہتے ہیں یہ بیمار ہے، اور جو بالکل الگ تلف ہو وہ صحت مند ہے. اور وہاں مخلوط تعلیم کیا ہوتی ہے؟ درمیان میں لڑکا بیٹھے، یہ تو جہاں پاکستان میں بھی آ گئی، دائیں بھی لڑکی بائیں بھی لڑکی، پھر آگے لڑکا، دائیں بھی لڑکی بائیں بھی لڑکی، درمیان میں لڑکی ہے، اور لڑکی کے دونوں جانب لڑکا ہے. اور امریکہ برطانیہ میں یہ قانون ہے کہ اگر وہ لڑکی لڑکوں سے بات نہیں کرتی، یا نظریں اوپر کر کے بات نہیں کرتی، تو اس کی رپورٹ لکھتے ہیں کہ یہ لڑکی بیمار ہے. اس کو اسپیشل سمجھاتے ہیں
کہ اس طرح نہیں کیا جاتا، گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ اور یہ آپ تو بیمار ہیں، صحت مند آدمی کی یہ علامت نہیں ہے، یہ سارا وہ دجالی نام کیا رکھا؟ تعلیم، اور تعلیم بھی نہیں، اعلیٰ تعلیم، کہ جی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ کہاں گئے؟ امریکہ گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ گئے برطانیہ۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عین والا اعلیٰ نہیں ہے، یعنی اعلی دجال، الف مد آ والا اعلیٰ، دجال کے اعلیٰ کار بن کے اور شیطان کے اعلیٰ کار بن کے۔ تو یہ ہے دجالی تہذیب، دجالی ماحول، جس میں اب ہمارے وزیر اعظم کو خبر ہوئی اور ہمارے حکمران، پچھلے دنوں اسمبلی میں اجلاس ہوا تو ایک ممبر نے نعرہ تکبیر بھی لگایا، اسمبلی میں نعرہ تکبیر، حالانکہ یہ نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ نعرہ تکبیر کو جانتے ہیں، یہ بھی انہی کے بیٹے اور انہی کے ہم زین آکسفورڈ سے فارغ شدہ بے ایمان، لیکن وہ کیا کہ خان نے کہا ہے کہ ہم نے جو کچھ امریکہ کا تعاون کیا طالبان کے خلاف، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ یعنی اب خان کو آ کر پتہ چلا کہ ہم سے غلطی ہوئی، حالانکہ صرف غلطی نہیں، دنیا میں اس سے بڑی بے غیرتی اور زندیقیت نہیں کہ کفار کا اعلی کار بن کر کے مسلمانوں پر ظلم کیا اور اہل ایمان کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا۔ اس سے بڑا دجل اور اس سے بڑی منافقت اور اس سے بڑی بغاوت اور اس سے بڑی زندیقیت یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب خیر غلطی کا اعتراف ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ سب دجالی ماحول ہے، دجالی تہذیب ہے۔ تو دجال کے فتنہ سے محفوظ کرنے کے لیے دجالی تہذیب سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ جو دجالی تہذیب سے ایمان نہیں بچا سکا وہ دجال کے فتنہ سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اس پر انشاءاللہ میں بعد میں کسی وقت بات کروں گا کہ جمہوریت کے کفر پہ سب علماء متفق تھے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں باحوالہ بات کروں گا جہاں وقت نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اور چھٹا سبق اس واقعہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اصل مقصد کے لیے چلنا، مقاصد کے لیے چلنا اور عوارض کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے نشان اولیاء اللہ کے۔ حالات کو نہ دیکھنا، مقصد پہ گامزن رہنا، اور 7واں یہ کہ اللہ تعالی پر کامل توکل، اور 8واں یہ کہ اللہ تعالی سے تضرع اور زاری کے ساتھ دعائیں مانگنا۔ تو یہ 8 اسباق، باقی میں نے ضمناً بیان کر دیے، ان کو بھی ساتھ جمع کر لو۔ تو یہاں تک یہ مقاصد پورے ہو گئے، اصحاب الکہف کا واقعہ بھی اور اس کے نتائج بھی۔ تھوڑا سا یہاں دیکھ لیں، لہو غیب السماوات پر، اللہ ہی کے لیے ہے تمام غیب آسمانوں کے اور زمین کے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کی کہ لام اختصاص کا، دوسری بات یہ کی کہ لہو کی تقدیم حصر کے لیے، تیسری بات یہ کی کہ غیب کی اضافت استغراق کے لیے۔ تو معنی ملا کر کیا ہوگا
آسمان و زمین کے سب غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ اب اسی کی تاکید آگے ذکر کی ہے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا اللہ فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدن، کسی کو۔ حکم کے یہاں تین معنی ہیں، ایک تو حقیقی معنی ہے حکم تکوینی ہو، اختیار، حکم بے معنی کیا ہے؟ اختیار، اختیار تکوینی ہو یا اختیار تشریعی ہو۔ اختیار تکوینی کا کیا معنی؟ جو کائنات کے متعلقہ چیزیں، مثلا سورج کو لانا، دن کو لانا، رات کو لانا، صحت دینا، مرض دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنا، رزق کا انتظام کرنا، نفع نقصان پر قدرت رکھنا، یہ سب کیا ہیں؟ حکم تکوینی۔ بولو شابش، کیا ہے؟ حکم تکوینی، کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم، اور یہ اس کا نام کیا ہے؟ حکم تکوینی۔ تو اللہ تعالی اپنے تکوینی حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی جتنے امور کائنات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے یا جو رہ گئے، ہر ذرہ کائنات پہ صرف اللہ کا تصرف چلتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح حکم تشریع، تشریع کا معنی امور شریعت، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، تحلیل و تحریم، کسی نظام کو وضع کرنا، دین کو مقرر کرنا، یہ ہے حکم تشریعی۔ تو اللہ تعالی کی ذات اپنے حکم تکوینی میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور حکم تشریعی میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کو حکم تشریع میں شریک کرے تب بھی وہ مشرک فی الحکم ہے، اور امور تکوینیہ میں شریک کرے تب بھی وہ مشرک فی الحکم ہے۔ مثلا ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ کوئی پیر یا فقیر بیٹا دے سکتا ہے، کیا ہوگا؟ کسی کا عقیدہ ہو کوئی ولی یا علی یا نبی کھوٹی قسمتیں کھری کر سکتی، رزق کی تقسیم کرتی ہیں، وہ کیا ہوگا؟ مشرک، کیونکہ یہ حکم تکوینی میں مخلوق کو شریک کیا۔ اور حکم تشریع کا مطلب ہے کہ نظام کا تقرر، اس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام نازل کیا کتاب و سنت کی شکل میں۔ اب اگر کوئی جمہوری نظام کو فلاح کا نظام کہتا ہے، یا سوشل ازم، یا کمیونزم، یا کوئی اور ازم، یا ہندو نظام، یا سکھ یا عیسائی نظام، اس کو بھی اصلاحی نظام سمجھتا ہے اور فلاحی نظام سمجھتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک فی الحکم۔ وہ کیا ہوگا؟ مشرک فی الحکم۔ اور اس پر بحث کی ہے مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے تعلیم الاسلام میں بھی۔ اب مصیبت تو یہ ہے کہ موجودہ مولویوں کو تعلیم الاسلام بھی نہیں آتا، تو تعلیم الاسلام آپ دیکھ لیں اردو میں، اس میں شرک فی الحکم کی بات سے، عقائد اسلام علامہ حقانی میں شرک فی الحکم کی بات سے، کہ شرک فی الحکم یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ نظام کے مقابل کسی مولوی پیر میں تحلیل و تحریم کے اختیارات مانے یا کسی لیڈرشپ میں یہ وضع قانون کا اختیار مانے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مشرک فی الحکم۔ یہ ہے حکم کا حقیقی معنی۔ دو معنی سیاقی ہیں حکم کے مرادی۔ ایک اس کا تعلق ہے لہو غیب السماوات سے، اور حکم سے مراد ہے علم الغیب۔ تو معنی یہ ہوگا لا یشرک فی حکم ہی اے فی علم غیب ہی۔ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لا یشرک نفی عطائی کی ہے، اللہ تعالی عطائی طور پہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ اچھا بھائی، اور دوسرا ما لہم من دونہ من ولی، اس میں تصرف کی نفی ہے۔ تو جہاں حکم ہی سے مراد قضا اور تصرف ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تصرف اور قضا میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو یہ بھی تصرف عطائی کی نفی۔ اب ان دونوں پر آپ کے پاس حوالے ہیں۔ ایک تو لا یشرک فی حکم ہی اے قضائہ احدن، اللہ کسی کو بھی اپنے فیصلوں میں قضا اور اختیار میں شریک نہیں کرتا۔ آگے لا یشرک فی حکم ہی احدن قیل الحکم ہنا علم الغیب۔ دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ جہاں حکم سے مراد کیا ہے؟ علم الغیب، اور معنی ہے لا یشرک فی علم غیب ہی احدا، اللہ اپنے علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ معالم التنزیل، شیعہ بریلوی کہا کرتی ہیں کہ ہم علم غیب عطائی کے قائل ہیں، جہاں نفی عطائی کی ہے، اللہ کسی کو اپنے علم غیب میں شریک ہی نہیں کرتا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آگے الحکم بمعنی علم الغیب اے لا یشرک فی علم غیب ہی احدا مظہری، اللہ اپنے علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح علامہ ماوردی فرماتے ہیں لا یشرک فی علم غیب ہی احدا، اللہ کسی کو اپنے علم غیب میں شریک نہیں کرتا۔ علامہ العز بن عبد السلام تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں لا یشرک فی حکم ہی اے علم الغیب او الحکم، علم غیب میں یا حکم میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ جو عذر کرتے ہیں جی ہم علم غیب عطائی مانتے ہیں، تو یہاں نفی کس کی ہے؟ عطائی کی ہے۔ اور یہ علم غیب والا معنی لہو غیب السماوات سیاق کے مطابق ہے، تو اس لیے یاد رکھو انبیاء کو امور غیبیہ پر اطلاع دی جاتی ہے، اس کو اخبار الغیب کہتی ہیں، انباء الغیب کہتی ہیں۔ جو علم الغیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اسی لیے پورے قرآن میں علم الغیب کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں، انبیاء کرام کی طرف اطلاع، اظہار غیب، اطلاع علی الغیب کی نسبت ہے، انباء الغیب کی نسبت ہے۔ یہ دونوں عنوانوں میں فرق ہے، اہل بدعت ان عنوانوں کو گڑبڑ کر دیتی۔ وآخر دعوانا